سر ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں. پریزنٹ سینیریو میں جب کرونا وائرس کی وجہ سے چاروں طرف مایوسی سی پھیلی ہوئی ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مایوس ہونا چاہیے یا کیا کریں ہم؟ آپ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا. ہمیں قرآن پاک سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے ہمیں رہنمائی انشاءاللہ ضرور مل جائے گی. پہلی بات تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مایوسی ہے وہ کفر ہے اور مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا ہے جیسے بھی حالات ہوں. ایک مسلمان کو اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کا جیسا گمان ہوگا اللہ سے، اللہ ان کے بارے میں ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ مایوسی سے ہمیں نکل کر اللہ سے اچھا گمان رکھنے کی کوشش کریں ہم. دوسری بات، ابھی دو چیزیں یہاں پر ہیں، ایک ہے تدبیر، ایک ہے تقدیر. تدبیر کے درجے میں جتنی بھی احتیاط ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ میئرز لیں، یہ میئرز لیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، باہر نہ نکلیں، ہجوم میں نہ جائیں، ان سب چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے کیونکہ احتیاط کرنا مجھے شفا دے گی. اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے شفا تو میں دیتا ہوں، بیماری میری طرف سے اور شفا بھی میری طرف سے. تو ہمیں یہ سب تدابیر اختیار کرتے ہوئے ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حالات اللہ ہی نے ٹھیک کرنے ہیں. وہ ہم یہ ساری تدابیر اختیار کرتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے ایک چیز ضرور کریں جو قرآن پاک میں اللہ نے بار بار فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ جس کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا وہ کیا ہے کہ جب کوئی آفت، جب کوئی سختی، کب جو مصیبت قوم کے اوپر آتی ہے تو اللہ کی طرف اللہ کیا چاہتا ہے؟ شاید یہ بندے میری طرف رجوع کریں، عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے روئیں اور اپنے جو گناہ ہیں ان کی استغفار کریں. نمبر 1. نمبر 2، استغفار کرتے ہوئے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، یہ تاکہ اللہ کو رحم آئے. بیٹا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہم صرف تدبیر کے اوپر نہیں رہ سکتے، ہم صرف احتیاطی تدابیر کے اوپر نہیں رہ سکتے. ہم یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں اللہ کو منانا ہے. جب اللہ مان جائے گا تو کرونا وائرس کیا، کوئی بھی اللہ نہ کرے دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی سامنے آ جائے تو اللہ رحمان رحیم کیا تو کن فیکون ہے، اللہ کا تو سوچ لینا ہو جانا ہے. تو ہمیں اللہ سے تعلق بنانے کی یہاں پہ کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات دیکھیں، پہلے میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان کو منع فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ مایوسی کفر ہے. نمبر 2 بات میں نے یہ کی ہے کہ تدبیر کرتے ہوئے، احتیاطی تمام تدابیر اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ اللہ کی رجوع کرنا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. چوتھی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں جب فارغ ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی لرننگ کے اوپر فوکس کر دوں. میں اپنی ویکنیسز کو چیلنج کرتا ہوں اور سیکھنے سکھانے پر آ جاتا ہوں. مین اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کام کرتا ہوں، اپنی اسٹرینتھ کو میکسیمائز کرنے کے لیے اٹیمپٹ کرتا ہوں. مین مور لرننگ کے لیے میں اٹیمپٹ کرتا ہوں. آپ جس بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے کوشش کریں کہ اس کے اندر کچھ اچھا سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی اچھا ڈیلیور کر سکیں، آپ سوسائٹی کو سرو کر سکیں. تو یہ سیکھنے سکھانے والا معاملہ، کیونکہ اسلام وہ ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے. دین اسلام دین فطرت ہے. اس کے اندر آپ بحیثیت ڈاکٹر اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، بحیثیت بینگ آفیسر اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، بینگ اے ٹیچر اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. کیسے؟ اپنے پروفیشن کی تمام ڈیوٹیز کو فلفل کرتے ہوئے. اس لیے ایک تو سیکھنے پر آ جائیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ فزیکلی تھوڑا سا ایکسرسائز اور واک وغیرہ گھر بھی کر لیں، بے شک باہر نہ نکلیں. فزیکلی اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک مسلمان کو مضبوط ہونا چاہیے اور امیونٹی سسٹم جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو یہ جو وائرس وغیرہ ہے ان کا امپیکٹ کم ہوتا ہے. یہ بھی تدبیر کے درجے میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے. سر میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مختلف قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں ان کی تفریق کیسے کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟
آج اگر میں یہ بات کروں، میں تو سوشل میڈیا دیکھتا بھی نہیں ہوں. میں تو ان دنوں میں حقیقت ہے ٹی وی بھی بہت کم دیکھتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر مور دین 95% جو خبریں ہیں وہ تحقیق کے بغیر ہم آگے بھیج رہے ہیں. ایک ہی خبر مختلف ناموں سے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. کہیں لکھا ہوتا ہے کہ جی اسپین کا واقعہ ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے اٹلی کا ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ یو کے کا ہے. یعنی کہ ایک ہی کلپ ہے اور نیچے اس کی نریشن جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ رحمان رحیم نے قرآن پاک میں فرما دیا. مسلمانوں سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. پھر آگے فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمانی ہو. ہمیں خبر کی تحقیق کرنے کا حکم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے. ایون اسلامی چیزوں کو بھی، احادیث کو بھی جب تک تحقیق نہ ہو آگے نہیں بھیجنا چاہیے. اور جب تک آپ پکا یقین نہ ہو ان حالات میں یہ خبریں بیسیکلی اکثر میں نے دیکھا ہے وہ لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ قوم ہماری پینک ہو. پینک ہونا کرونا وائرس سے زیادہ بڑا وبا ہے. خوف سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اس لیے ہم سب کو اللہ پہ فیتھ رکھتے ہوئے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے تمام تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تمام احتیاط ہمیں اختیار کرنی چاہیے. لیکن یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کا ایمان اس طریقے کا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس پریشانی کو ٹال دے. اللہ تمام پاکستانیوں کی، تمام مسلمانوں کی، پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین.